آج لوگ بہت دھڑلے کے ساتھ ولایت کا، اولیاء کا انکار کر دیتے ہیں، اور اس کی مثال ان لوگوں پہ انگلی رکھتے ہیں جنہوں نے دکانیں کھولی ہیں اور طریقت کے نام پر دھبا ہیں اور داغ ہیں۔ تو کیا نبوت کی حقیقت کا انکار کر دیا جائے گا؟ تو جب جھوٹے مدعیان نبوت کی وجہ سے نبوت کی حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا، تو جھوٹے مدعیان ولایت کی وجہ سے ولایت کا بھی انکار نہیں ہو سکتا۔ اور مختلف ادوار میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے تا آنکہ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبہ تشریف لائے۔ حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن ولایت کا دروازہ بند نہیں ہوا تا آنکہ خاتم الاولیاء حضرت امام مہدی تشریف لائیں گے، اور ان کے بعد پھر جب کفر پھیلے گا اور پھر یہ دروازہ بند ہوگا۔ لیکن اولیاء مختلف ادوار میں موجود رہیں گے، اور اس کا امکان موجود ہے۔ تو جس چیز کا امکان موجود ہے، تو بہت سارے لوگ مدعی ہیں، نبوت کا امکان ختم ہو گیا، اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پھر بھی مدعی موجود ہیں، اور جس چیز کا امکان ہے بلکہ جس چیز کا وقوع ہے، تو اس کے مدعی کیوں نہیں ہوں گے؟ تو یہ ایک حالات کا مقابلہ نہ کرنے والی بات ہے کہ کھرے اور کھوٹے کو پہچاننا، اچھے اور برے کی تمیز کرنا، اصل اور نقل کی شناخت کرنا، جب مشکل لگے تو آپ سرے سے اس کا انکار کر دیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے لیے ان پاکیزہ لوگوں کی ضرورت محسوس نہیں کرتے، ورنہ ہم کیسے انکار کریں گے؟ اگر ہمارے بدن کو ادویات کی ضرورت ہو، ایسی بیماریاں لاحق ہو جائیں، اور مارکیٹ سے 2 نمبر ادویات بھی موجود ہوں اور 1 نمبر ادویات بھی ملتی ہوں، تو ہم تلاش کر کے 1 نمبر تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر روح بیمار ہے اور اس کے معالج ہمیں چاہیے اور ہم سمجھیں کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے، تو پھر ہمیں حقیقت تک پہنچنے کے لیے کوشش کرنا ہوگی۔ کیا طاقت تھی، کیا آواز تھی کہ ایسے اسود و احمر بھاگے ہوئے چلے آ رہے ہیں۔ وہ کڑکا تھا ایک بجلی کا، یا کہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ اور زمانے نے دیکھا آج 7 ارب کی آبادی میں 1 ارب 70 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں۔ جاپان میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، یورپ میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ بے عمل صحیح، جیسے بھی صحیح، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دین پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ فرمایا جنت میں کل 120 صفیں ہوں گی، ٹوٹل صفیں جنت کی 120 ہوں گی۔ 40 صفیں آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی ہوں گی، 80 صفیں صرف میری امت کی ہوں گی۔ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کی آفاقیت۔ جدھر دیکھو حضور کے دیوانے دکھائی دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق عمل دے۔ اگر ہم سچے، کھرے، سیدھے، 2 ٹوک مسلمان بن جائیں تو پوری کائنات ہمارے قدموں تلے ہے، اس لیے کہ ہم محمد عربی کے غلام ہیں۔ حضور کی وجہ سے کفر مٹا، اور حضور کی ذمہ داریوں میں شامل اسلام کا غلبہ کرنا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کو تمام ادیان پر غالب کرنا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیا ہوا دین اور پیغام ہے۔ اور قرب قیامت میں اتنی دیر تک قیامت نہیں آئے گی جب تک پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا۔ پوری دنیا پر اسلام نہیں پھیل جائے گا، شرق سے لے کر غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک، کائنات کی ایک چھت بھی ایسی نہیں ہوگی جہاں محمد عربی کے نام کا جھنڈا نہیں جھول رہا ہوگا، حضور کے نام کے پھریرے لہرا رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کے محبوب کی عظمت ہے۔ کفر مٹ جائے گا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ خلیفۃ المسلمین حضرت امام مہدی کی خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی، اسی طریقے پہ قائم ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے انفاس کی مہک سے دجال پگھلتا چلا جائے گا، اور حضور کے دیوانے آگے بڑھ بڑھ کے اسلام کے جھنڈے گاڑتے چلے جائیں گے، اور پوری کائنات کے اندر پھریرے حضور کے ہوں گے۔ تو فرمایا انا الماہی، میں ماہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ الذی یمحو اللہ بی الکفر، اللہ میری وجہ سے کفر کو مٹا ڈالے گا۔ ہر طرف اسلام کے پھریرے لے۔ وانا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی، اور میں حاشر ہوں، اور قیامت کے دن
جو ہے وہ لوگ میرے پیچھے پیچھے آئیں گے اور میرے قدموں پہ آئیں گے. فرمایا سب سے پہلے میری قبر کشادہ ہوگی اور پھر ابو بکر کی قبر، پھر حضرت عمر کی قبر. دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا. ہاکازا نبعث یوم القیامہ، فرمایا قیامت کے دن ہم قبروں سے ایسے ہی اٹھیں گے. اللہ اکبر، کیا شان ہوگی، کیا عظمت ہوگی، کیا رفتوں کے پھریرے ہوں گے. اور پھر حضور حشر میں آئیں گے. اللہ اکبر، پھر حشر میں حضور کا آنا اور پھر لوگوں کی پناہ بننا، لوگوں کے لیے امان بننا. پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے. وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، اور میں عاقب ہوں. عاقب، اور عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. پس خدا بر ما شریعت ختم کر، بر رسول ما رسالت ختم کر. اللہ نے حضور کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا. اب کسی نبی کے آنے کی ضرورت نہیں. تمام انبیاء کی صفات کے جامع حضور علیہ السلام کی ذات ستودہ صفات ہیں. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری. جو مختلف انبیاء کے اندر کمالات موجود ہیں وہ سارے ایک پیکر میں دیکھنے ہو تو محمد عربی کی چوکھٹ پہ آ جاؤ. یہاں تمہیں کمال بھی نظر آئے گا، جمال بھی نظر آئے گا، جود و نوال بھی نظر آئے گا. یہاں حسن بھی نظر آئے گا، حلم بھی نظر آئے گا، علم بھی نظر آئے گا، شان و شوکت بھی نظر آئے گی، رحمت بھی نظر آئے گی. اور یہاں ہاتھ میں تلوار پکڑے نبی جہاد فرماتا ہوا بھی دکھائی دے گا. ساری شانیں ایک پیکر کے اندر، ایک وجود کے اندر جو ہے وہ جمع کر. یہ فرشتے کس معاملے میں بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے کہا لا ادری، مجھے اس کا ادراک نہیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. تو پھر اللہ نے اپنا دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر کیا ہوا اس سے؟ اللہ کا دست قدرت کہہ رہے ہیں، باقی کوئی لفظ ہی نہیں ہمارے پاس. اس نے دست قدرت والا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ میرے حضور کہہ رہے ہیں. میرے رب نے دست قدرت میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا. پھر ہوا کیا؟ سن لو اگلے لفظ. دست قدرت یہاں آیا، ٹھنڈ سینے میں پڑ گئی. فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان میں جو کچھ تھا اللہ نے سب کا علم مجھے عطا کر. سینے میں نور آ گیا، سینے میں علم آ گیا. کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو حضور علیہ السلام نہ جانتے ہو. اور پھر کہاں تک علم آیا یہ حضور سے پوچھئے. فرمایا قرب قیامت میں جب دجال آئے گا تو میرے غلام اس کے مقابلے کے لیے نکلیں گے. دجال کب آئے گا اللہ جانتا ہے. 1400 سال اس بات کو بتائے ہوئے ہو گئے. کہا قرب قیامت میں دجال آئے گا، میرے غلام اس کے مقابلے میں نکلیں گے. انی لعارف اسماءہم، میں اپنے ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. کب؟ جو قرب قیامت میں آئیں گے. میں آپ کے ناموں کو نہیں جانتا. آپ 2 سال، 4 سال، 5 سال سے میرے پیچھے جمعۃ المبارک پڑھ رہے ہیں. شکلوں کو پہچانتا ہوں، ناموں کو نہیں جانتا. کئی لوگ بڑے شوق سے کہتے ہیں جناب وہ نذیر صاحب، ندیم صاحب، فلاں صاحب وہ آپ کے، میں کہتا ہوں تصویر دکھاؤ گے تو میں پہچانوں گا. تو اتنے لوگوں کے نام میں یاد نہیں رکھتا. تو جب میں آپ کے نام نہیں جانتا جو ہر جمعۃ المبارک کو یہاں آتے ہیں، تو جہاں 2 مہینے کے بعد 10 سے قرآن دینے جاتا ہوں تو وہاں کے لوگوں کے نام کیسے جانوں گا؟ اور پھر جو سوشل میڈیا پہ سنتے ہیں اور میں ان کو دیکھا بھی نہیں، ان کے نام کیسے جانوں گا؟ اور میرے حضور کیا کہہ رہے ہیں کہ قرب قیامت میں جو دجال آنے والا ہے اور میرے غلام جو اس کے مقابلے میں نکلیں گے، میں ان غلاموں کے ناموں کو جانتا ہوں. بات ختم یہاں نہیں ہوئی. یہاں ختم ہو جاتی پھر بھی کافی تھا، لیکن میرے حضور نے آگے بھی بات فرمائی. وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. ان کے باپوں کے ناموں کو بھی. کہانی ختم نہیں ہوئی، بات آگے فرمائی. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ چڑھ کے جہاد کریں گے میں محمد ان گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں.
کون سا غلام، کس کا بیٹا، کس قبیلے کا فرد کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا؟ کہا میں سب جانتا ہوں۔ یہ کیوں جانتے ہیں؟ دستے قدرت حضور کے کندھوں پہ آیا۔ وہ کہتا ہے الرحمن علم القرآن، یہ تلمیذ رحمان ہے، میں نے پڑھایا ہے۔ تو جب اس نے پڑھایا ہے تو پھر کوئی شے مخفی، محبوب سے کوئی شے پوشیدہ نہیں رکھی۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کوئی نشانی باقی رہ گئی جب رخ سے نقاب بھی الٹ دیا، جب رب نے اپنا آپ بھی نہیں چھپایا تو پھر کوئی شے باقی پیچھے رہ گئی۔ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، اس نے اپنی قدرت کی نشانیاں